لیکن پوری لسٹ ہے ان کے پاس، شکر نہیں ہے زبان پر۔ اچھا تو یہ مزاج جو ہے نا، آپ کو ایک تو وہی والی بات کہ صبر کا ثواب بھی گیا، اور پھر اس کمپلیننگ میں بعض اوقات غیبتیں بھی ہو جاتی ہوں گی، بعض اوقات سب سے جھوٹ بھی ہو جاتا ہوگا، تو خاموش ہے نا، اللہ کو بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، جہاں عرض کرنا ہے وہاں عرض کریں۔ اچھا پھر اسی طرح کے اور مزاج بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی طنز کرنے کی عادت ہے، اب ادھر جب بھی بیٹھے انہیں کسی بات پہ طنز ہی کرنا ہے، کچھ لوگوں کی جناب عیب نکالنے کی عادت ہے، کچھ لوگوں کی تنقید کی عادت ہے، ہر چیز میں ان کو پرابلم ہی نظر آتا ہے، ان کو اچھا کچھ دکھتا ہی نہیں۔ یقین کریں یہ لوگ، ان کو پتہ نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ ان کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہتے، بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، کہ انہوں نے جب بھی جانا ہے موڈ ہی خراب کر دینا۔ تو اسی میں سے ایک عادت کی شکوہ شکایت کی بھی ہے۔ مزہ اس بات کا ہے کہ بندہ نظر آ رہا ہے کہ تکلیف میں، اور وہ کہہ رہے اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کی بڑی مہربانی۔ اور ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، ان پر بعض اوقات رشک آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بیماری کی بستر پر پڑا ہوا ہے، اس کو ہمیں پتہ ہے غربت کے دن گزار رہا ہے، مگر کبھی کیا بتاتا ہی نہیں ہے پرابلم کیا ہے، اس کی تکلیف ہی پتہ نہیں چلتی ہے۔ یہ ہوتے ہیں توکل والے لوگ۔ تو اللہ پاک ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ یعنی کئی بزرگان دین ایسے گزرے، اور آج بھی ایسے لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں جو بڑے طوفان سے گزر جاتے ہیں، مگر ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ ہر مصیبت سے بڑی مصیبت ہمارے آس پاس ہی موجود ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے پرابلمز ہمارے سامنے ہیں، ہم میں سے جو جتنی بھی تکلیف میں نا، وہ اللہ کا شکر اس بات پر ادا کر سکتا ہے کہ مجھ سے بڑی تکلیف میں لوگ موجود ہیں، اللہ نے مجھے اس سے مبتلا نہیں کیا۔ اور علماء تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، اس بات پر اللہ کا شکر تو ادا کر سکتے ہو نا کہ اللہ نے ایمان کی دولت دی۔ لوگ تو غیر مسلم بھی ہیں نا، بے ایمان بھی ہیں، اللہ نے مجھے ایمان والا بنایا، یہی اللہ کی بڑی مہربانی۔ تو جب آپ اپنے سے تکلیف میں بڑے آدمی کے بارے میں، بڑی تکلیف والے کے بارے میں سوچ لیتے ہیں نا، تو پھر سکون بھی آ جاتا ہے، پھر شکوہ شکایت بھی چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کا صدمہ ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا صبر کا ثواب ہی پہلے صدمے پر ہے۔ ہم پورے شہر کو بتا دیں اور اس کے بعد کہ جناب ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں، تو اب آپ صبر نہیں کر رہے تھے تو آپ نے تو سب کو بتا دیا۔ اچھا جس کو بھی بتایا نہ اس نے موبائل دلوا دیا، نہ وہ ٹانگ جوڑ بیٹھا، نہ میرے نقصان کو کور کیا، کسی نے کیا کچھ نہیں، ہو سکتا ہے دو تسلی کے بول مل گئے، مگر میرا ثواب چلا۔ اللہ کرے کہ ہم ایسا صبر کریں جیسے بزرگ۔ آپ اگر واقعی ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں تو اپنی زبان میٹھی کر لیں۔ میں کچھ ٹپس دے دیتا ہوں کہ آپ اپنے الفاظ کو کیسے میٹھا کر سکتے ہیں، کیسے اچھا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ نبی پاک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جس طرح تم تیز گفتگو کرتے ہو، نبی پاک ایسے چلا کر بات نہیں، تو ٹھہر کر بات کرتے۔ بلکہ صحابہ فرماتے کہ پیارے آقا علیہ السلام جب گفتگو فرماتے نا، تو کوئی اگر گننا چاہتا نا، الفاظ کاؤنٹ کرنا چاہتا تو کاؤنٹ کر۔ اب ہم غور کریں کہ ہمارے الفاظ کوئی کاؤنٹ کرنا چاہے تو کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ جو لوگ چیخ کر بات کرتے ہیں، چلا کر بات کرتے ہیں، وہ غور کریں، آپ کی بات لوگوں کو پسند نہیں ہے، بہت اسپیڈ پہ بول رہے ہیں تو بھی آپ کی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، ٹھہر کر بات کریں۔ کچھ مبلغین یا بیان کرنے والوں کو بھی لگتا ہے کہ میں چیخو پکار کر کے بیان کروں گا تو ٹھیک ہے، کچھ علاقوں میں، کچھ گاؤں گوٹھوں میں شاید یہ پسند کیا جاتا ہو کہ آپ ٹیبل توڑ بیان کر لیں، لیکن اگر انٹرنیشنلی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ کو سنا جائے، پڑھا لکھا طبقہ بھی آپ کو، تو آپ کو ٹھہر کر سنجیدہ انداز میں، محبت بھرے انداز میں، ڈانٹ ڈپٹ کر کے نہیں، پیار محبت سے سمجھانا ہوگا۔ اس کا بہت آسان طریقہ ہے چیک کرنے کا کہ آج پوری دنیا میں جن اسپیکرز کو زیادہ سنا جا رہا ہے، آپ غور کر لیں کہ ان کے چیخنے کا انداز ہے یا وہ ٹھہر کر اور ایک بات کو واضح کر کے بول رہے ہیں۔ پھر تلفظ ٹھیک کریں اپنی۔ بعض اوقات آپ بول تو رہے ہوتے ہیں مگر سامنے والے کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اردو بول رہا ہے، پنجابی بول رہا ہے، سندھی بول رہا ہے، ایک ہی زبان میں 4-5 زبانیں چل رہی ہیں۔ اگر اردو بول رہے ہیں تو پراپر اردو بولیں، پنجابی بول رہے ہیں تو پھر پراپر پنجابی بولیں، جو بھی زبان بول رہے ہیں، انگلش بول رہے ہیں، تاکہ آپ کی تلفظ درست ہوں گے تو سامنے والا تلفظ کی غلطیاں ڈھونڈنے کی بجائے آپ کی بات پر توجہ کرے۔ تو اپنی گفتگو کو بہتر ضرور کیا جا سکتا ہے۔ ایک پرابلم یہ کہ جب کسی کو کہے نا کہ یار آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے یا آپ چیخ کر بات کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار ہم کسی سفر پہ تھے تو ہمارے برابر والے کمرے سے ایسا لگا لڑائی ہوئی، ہم حالانکہ قافلے میں تھے، تو میں گیا، میں نے کہا اللہ خیر کرے، خیریت تو ہے؟ کر کے ہم سے باتیں کر رہے تھے، یعنی وہ باتیں ایسے کر رہے تھے جیسے لڑائی ہو گئی۔ تو یہ کچھ لوگوں کا ایک پرابلم ہے۔ یہ پرابلم ناظرین ذرا سمجھیے گا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو اپنے مزاج کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یار میں تو ہوں ہی ایسا، میرا اسٹائل ہی ایسا ہے، میری گفتگو ہی ایسی ہے، برا لگتا ہے تو برا لگے، میں ٹھیک نہیں کر سکتا، میں غصے والا ہوں۔ اپنی جن برائیوں کے حوالے آپ اپنے آپ کو کرتے جا رہے ہیں نا، یہ نہ کیجیے، کیونکہ یاد رکھیے یہ عادت ہے جو کہ بدل سکتی ہے۔ رنگ اور قد نہیں بدلا جا سکتا۔ کوئی افریقن کہے میں گورا ہو جاؤں، گورا کہے میں افریقن جیسا کالا ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ قد آپ کا قدرتی ہے، مگر مزاج بدلا جا سکتا ہے۔ کوشش کریں گے تو کہتے ہیں نا العلم بالتعلم الحلم بالتحلم، آپ سیکھیں گے تو علم مل جائے گا، حلم اپنائیں گے تو حلم آ جائے گا۔ نرمی اپنانا شروع کریں، اس کے لیے تھوڑی سی پریکٹس کریں، اپنی بات کو ریکارڈ کر لیں، آپ اپنے بیان کو ریکارڈ کر لیں، آپ اپنی گفتگو کو خود موبائل میں ریکارڈ کر کے بعد میں سنیں۔ یقین کریں آپ کو اتنی بعض اوقات شرمندگی ہوگی کہ یار میں ایسے بات کرتا ہوں،
ایسے بعض اوقات جملے ایڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں جو سامنے والوں کو اریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پچھلے دن بھی مثال دی تھی چونکہ چنانچہ جیسا کہ حاجی صاحب, اور پھر تسبیحات وہ والی پڑھنا جہاں پڑھنے کا موقع نہیں. تو اپنی گفتگو کو خود اسکین کرنے کی عادت ڈالیں. آپ یقین کریں آپ دنیا کے ہر میدان میں ترقی کر سکتے ہیں جب آپ کو اچھا بولنا آ جائے. آپ بہت اچھے دکھتے ہیں, آپ کے پاس علم کا خزانہ ہے, آپ غور سے سنیے گا, آپ نے 2000 کتابیں یاد کی ہوئی ہیں, مگر آپ کو اچھا بولنا نہیں آتا تو کتابوں کو ڈیلیور کیسے کریں گے؟ اپنے سینے میں محفوظ لے کے چلے جائیں گے نا. کچھ لوگوں کے پاس علم تھوڑا ہوتا ہے اشفاق بھائی, مگر وہ بولتے اتنا اچھا ہے کہ بڑے بڑے علم والوں سے زیادہ وہ لوگوں کی بات سن رہے ہوتے ہیں. تو اٹ مینس آپ کا ڈیلیوری اگر اچھی ہے, آپ کو بولنا اچھا آتا ہے, آپ دنیا میں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. میٹھے بول اپنانے کی کوشش کریں, دیکھیں کون اچھی باتیں کرتا ہے, اس کو سنیں, انداز کو سنیں. آخری بات کر لیتا ہوں, ایک اور خوبصورت میں آپ کو ٹپ دے دیتا ہوں کہ آپ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کو ایز اے کلاس دیکھنا شروع, ایز اے ٹیچنگ, ایک ورک شاپ لے لیں اس کو. آپ غور کریں کہ امیر اہل سنت کیا کیا کرتے ہیں. میں نے بہت غور سے مدنی مذاکرے کو ایک طرح سے اسکین کرنے کی کوشش کی کہ آپ دیکھیں مشکل سوال کو مسکرا کر کیسے سنتے ہیں, ٹپیکل کوسچن کو جواب کیسے دیتے ہیں, ہر تھوڑی دیر بعد موضوع تبدیل کیسے کرتے ہیں, آپ کسی ناظرین میں سے کسی کو بور نہیں ہونے دیتے, تھوڑی دیر بعد آپ ناظرین سے سوال لے لیتے ہیں, کبھی بچوں کو انوالو کر لیتے ہیں, کبھی نعت شریف شروع ہو جاتی ہے. انسان یکسانیت سے بور ہو جاتا ہے. مبلغین کے لیے, اسپیکرز کے لیے, پروگرام کرنے والوں کے لیے مدنی مذاکرہ ایک ایسی کلاس ہے کہ آپ ہر تھوڑی دیر بعد اس کا رنگ چینج ہوتے ہوئے دیکھیں گے. کبھی چہروں پر مسکراہٹ ہوگی, کبھی آنکھوں میں آنسو ہوں گے, کبھی کوسچن آنسر ہوں گے, کبھی خوف خدا ہوگا, کبھی عشق رسول. اتنی ورائٹی ہے. تو آپ کی ذات میں اگر ورائٹی نہیں ہے تو آپ بہت آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک بات یاد رکھیے, پریڈکٹیبل نہ بنیے. کچھ لوگ پریڈکٹیبل ہیں, یعنی پریڈکٹیبل سے مراد یہ کہ ہمیں پتہ یہ کیا بولے. جس دن آپ کے بارے میں یہ ہو گیا نا کہ جب بھی راشد بھائی بات کریں گے یہی والی بات کریں گے, تو آپ کو لوگ سننا چھوڑ دیں گے. یار ان کا تو ایک ہی ٹاپک ہے, ایک ہی انداز ہے. آپ کے اندر اتنا کچھ ہو کہ جب آپ بیان کریں, آپ کسی سے مشورہ کریں, آپ گفتگو کریں, یار کوئی نئی بات لے کر آئیں گے. ماشاءاللہ ان کا مطالعہ اتنا اچھا ہے کہ آج ہی کسی نئے موضوع پہ بات کریں گے. تو جتنا انپریڈکٹیبل رہیں گے آپ, جتنی آپ کے اندر ماشاءاللہ مطالعہ ہوگا, آپ اپنی گفتگو میں تنوع لائیں گے, ورائٹی لائیں گے, انشاءاللہ لوگ آپ کو سنتے چلیں گے. بس اثر کے بعد ایسا لگتا ہے, وہ بچپن میں ہم دیکھتے ہیں تو موت کا کوئی کنواں ہوتا ہے, تو وہ ایسے موٹر سائیکل والے جا رہے ہوتے ہیں کہ بندہ دعا کرے کہ یا اللہ یہ افطار میں گھر ہی پہنچے, کہیں اور نہ پہنچ جائے. بھائی اگر آپ کا افطار روڈ پہ ہو جائے گا تو جائز ہے, آپ ایک کھجور کھا لیں گے یا پانی پی لیں گے تو بھی آپ کا روزہ افطار ہو جائے. گھر پہنچ کر ہی افطار ہو یہ ضروری نہیں ہے. اور اس افطار میں پہنچنے کے جو آپ کی سپیڈ چل رہی ہے اور اس کی بنا پر جو روڈ پہ جھگڑے ہو رہے ہیں, خدا کے واسطے ایسا نہ کریں. اور گاڑی چلانے کی جو جلد بازی, یہ میرا خیال ہے دنیا میں اب چند ہی ملک رہ گئے ہیں, اللہ کرے ہمارا ملک بھی اس لسٹ سے باہر ہو جائے, کہ جو رانگ وے جانا ہے, یو ٹرن جہاں پر نہیں وہاں سے یو ٹرن کرنا ہے. اور جناب تھوڑا سا فرق, یعنی میرا خیال ہے کہ شاید 2 منٹ بچ جائیں گے, 1 منٹ بچ جائے گا, لیکن جانا الٹا ہے تاکہ وہاں سے ٹرن جلدی مل جائے گا. اور اس میں کتنے, یعنی اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, روز ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ ایک موٹر سائیکل والا رانگ پہ گیا اور اس کو کس طرح ہٹ لگی. اچھا پھر جس نے ہٹ مارا اس کا قصور بھی نہیں, پھنس تو وہ بھی جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ خیر سے پہنچ جائیں, نہ پہنچنے سے بہتر ہے. جو جلد بازی ہے, خاص طور پہ اگر ڈرائیونگ کی جلد بازی بات کروں, نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں, خاص طور پہ اگر آپ عصر کے بعد نکل رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے میں نے افطار میں پہنچنا ہے. میں ہمارا ایک آفس خارا در والی سائڈ پہ نا, جو آسان لفظ بتا دوں کہ ذرا کراؤڈڈ ایریا میں ہمارا آفس, تو ہم نے ایک بار جب میں وہاں جاتا تھا تو ہم نے کیلکولیشن کی کہ وہاں سے ہم جب گھر جاتے ہیں تو اگر عصر کے بعد نکلیں گے تو 1 گھنٹہ لگے گا, اور 1 گھنٹہ سارا ٹریفک میں گزرے گا. تو پھر ہم سب نے پلان کیا کہ ہم آفس پہ افطار کر کے نکلیں گے تو 15 منٹ میں پہنچ جائیں گے. سارا روڈ کلین ہو گیا. تو یار آفس پہ افطار کرنا ناجائز تو نہیں تھا, افطار کر لیں, وہیں بیٹھ کے مدری چل میں دعا بھی سب مل کے کر لیں گے, نماز پڑھیں گے اور نکلیں گے تو 12-15 منٹ میں وہ 1 گھنٹے کا راستہ کور ہو جائے گا. تو جلد بازی جو ہے ٹریفک کے قوانین کو توڑنے کی اور جناب جلدی پہنچنے کی, وہ بہت زیادہ ہے. تو پلیز اپنا خیال رکھیں. میرے پاس تو ایسے کئی واقعات ہیں, کیونکہ دعوت اسلامی کا جو ہمارا علاج کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی مجھے دیکھنے کی سعادت ملتی ہے. تو کبھی کبھی ایسے ایکسیڈنٹس کے بارے میں سنتے ہیں کہ جوان بھائی ہے اور اس کے کئی بچے ہیں, یا جناب وہ فیملی کا سب سے بڑا ہے اور ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ اس کے پیر ختم ہو گئے, یا جناب بیچارے کے ہیلمٹ بھی نہیں پہنتے تو سر پہ ایسی چوٹ لگی کہ وہ کومے میں چلا گیا ہے. پلیز اپنا خیال رکھیں, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. 5 منٹ لیٹ پہنچ جائیں, 10 منٹ لیٹ. میں نے کسی بزرگ سے سنا تھا کہ جو پہلی بار آتا ہے نا مہمان, اسے خوب نوازا جاتا ہے. اور یہ بات بھی طے ہے کہ پہلی بار جانے والے کی کیفیت بھی الگ ہوتی ہے. ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو کئی بار گئے ہیں, مگر یاد کیجیے جب پہلی بار کعبہ دیکھا تھا, جب پہلی بار مدینے گئے تھے تو گھر سے ہی آنسو شروع ہو گئے تھے, یقین بھی نہیں آ رہا تھا. تو میری ایک چھوٹی سی سوچ یہ ہوتی تھی کہ یار یہ پہلی بار آئے, ایک تو ان کو نوازا زیادہ جائے گا, دوسرا ان کی جو کیفیت ہے نا یہ قبولیت والی کیفیت ہے. تو میں کوشش کرتا تھا کہ ان کے ساتھ حاضری دوں, پہلا عمرہ ان کے ساتھ کروں. وہ سارا وقت روتے رہتے تھے. میں زندگی میں بڑی بار حاضری ہوئی ہے, مگر میں ایک حاضری نہیں بھولتا. یہ ذہنی آزمائش کے قافلے کی بات کر رہے ہیں, ایسا ہی قافلہ تھا اور اس میں کچھ خصوصی اسلام ہے ہمارے ساتھ, جن کو بولنا نہیں آتا تھا, بول نہیں پاتے, سن نہیں پاتے. تو وہ ہم سب کو لے کر گئے اور کعبہ مشرفہ کے سامنے پہنچے تو
کعبے کو دیدار کرنا تھا، پہلی نظر تھی، تو ہم نے یہ بتایا کہ بھائی نیچے نگاہیں رکھ کے پہلے درود پاک پڑھتے رہیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے، پھر کعبے کو دیکھیں گے۔ مفتی صاحب ہوا یہ کہ جیسے ہی ہم کعبے کے سامنے پہنچے نا تو ہم وہ جو جتنے بھی نئے اسلام میں تھے اور خصوصاً ان کو ہم نے آگے والی لائن میں کھڑا کر دیا، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں جب انہوں نے کعبے کو دیکھا نا، اچھا آپ کو پتہ ہے جو سن نہیں سکتا وہ بول بھی نہیں سکتا، تو یہ جو بولتے ہیں ان کو اپنی آواز بھی نہیں آ رہی ہوتی، تو ہوتا یہ ہے کہ یہ اتنی بلند آواز سے چیخنے لگے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تو سنائی نہیں دے رہا تھا، مگر ان کی چیخوں نے ایک ماحول بنا دیا، آس پاس کے لوگ کھڑے ہو کے آ گئے، وہ روئی جا رہے ہیں اور چیخی جا رہے ہیں۔ اچھا وہ چیخ کے کیا کہہ رہے ہیں ہم کو نہیں پتا، وہ اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، وہ روتے جا رہے ہیں، اور ان کی جو عجیب و غریب آواز ہوتی ہے جو بیچارہ بول نہیں پاتا، آپ یقین کریں پورے قافلے پر ایک رکت طاری ہو گئی، ایسی کعبے پر حاضری کبھی نہیں ہوئی ہوگی کہ اس کے بعد تو کسی کے بھی آنسو نہ رکے نا کہ یا اللہ ان کے صدقے ہمیں بخش دے، یہ تو بول بھی نہیں پا رہے، مجھے دل کی آواز سے پکار رہے ہیں، اور مجھے بس وہی اس وقت سے ایک ذہن بنا کہ یار جو پہلی بار حاضری دے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کبھی ایسا ہو نا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں سفر پر اور پتہ چلے کہ کوئی ایسا بھائی بھی ہے جو پہلا حج کر رہا ہے یا پہلی بار کعبے کو آج دیکھے گا یا آج پہلی بار یہ مدینہ شریف میں گنبد خضرا کو دیکھے گا، تو وہ والی حاضری اس کے ساتھ ضرور دے دیں، اور انشاءاللہ اللہ اس کی رکت اس کے ذوق کے صدقے اللہ کرے ہم پر بھی کرم ہو جائے۔ 24-25 سال کی عمر میں شروع کیا ہوگا، تو وہ ہمارے یہ بھی ایک اسلامی بھائی نے ماشاء اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کو شوق تھا، مجھے تو شوق ایسا نہیں تھا، وہ کہتے ہیں رات کی کلاس شروع ہوئی ہے، اس زمانے میں جامعۃ المدینہ کا اتنا وہ نہیں تھا، بوم نہیں تھا، کچھ تھے جامعۃ المدینہ وہ دن کے تھے، رات کے تو تھے ہی نہیں، ہم کاروباری لوگ تھے، ہمارے پاس رات کو ٹائم ہوتا تھا، تو وہ اسلام میں مجھے گھر سے اٹھاتے تھے اور گاڑی میں لے کے جاتے روزانہ، ہم کلفٹن میں رہتے تھے، میں کلفٹن میں رہتا تھا، وہ لائٹ ہاؤس پہ رہتے تھے، اور کلاس ہوتی تھی جمشید روڈ، وہ مجھے کلفٹن سے پک کرتے جمشید روڈ لے جاتے اور روز واپس چھوڑتے، میں نے کہا مجھے لینے آؤ گے تو میں جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا، بڑے نخرے تھے میرے۔ اچھا 1-2 مہینے شاید وہ ساتھ چلے، 2 مہینے بعد ان کو تو سمجھ نہیں پڑی، کہہ رہے یہ دربا یدرب اور یہ بڑی مشکل گردانے مجھ سے نہیں ہو رہے، مجھے مزہ آنے لگ گیا۔ اچھا ہمارے اللہ پاک مفتی صاحب کو بھری کے رحمت فرمائے، استاد صاحب کمال تھے، مفتی امین صاحب تو نگران شورا کے بھی استاد ہیں، شہزادہ حضور نے بھی ان سے پڑھا، تو انہوں نے پتہ نہیں میرے اندر کیا بھانپ لیا، انہوں نے مجھ سے سمجھ لیا کہ ایسا دوستی کرے، آپ نے نہیں جانا، اب میں اپنی گاڑی میں آنے لگ گیا کیونکہ اب وہ تو نہیں آتے تھے، تو بس وہ کنٹینیو کیا، پھر ماشاءاللہ انہوں نے دارالمنجدیہ میں داخلہ کروا دیا خامسہ میں، تو پھر وہاں دورہ حدیث کیا، اس طرح یہاں میں دعوت اسلامی کی ایک اور خوبصورت دعوت اسلامی کا ویژن اور امیر اہل سنت کا چاہتا ہے دل، امیر اہل سنت سے پیار تو شروع سے تھا، اور اس زمانے میں اب مجھے سمجھ آنا لگ گئی کہ بھائی اب دستار فضیلت ہوتی ہے، امیر علیہ سنت اپنے ہاتھوں سے مدنیوں کی امامت وہ امامہ باندھتے ہیں، کہ یار یہ تو میں تو رہ جاؤں گا، میں تو کسی اور جامعہ میں کروں گا، تو میں دور حدیث سے پہلے امیر علیہ سنت کے پاس آیا، میں نے کہا حضور میں دور حدیث جو ہے نا جامعہ کیونکہ میں مدنی بننا چاہتا ہوں اور مجھے جو ہے نا دستار فضیلت آپ کے ہاتھ سے کرتا، تو امیر علیہ سنت کا ذہن دیکھیں اس زمانے کی بات ہے، حالانکہ آپ سوچیں کہ میں بات کر رہا ہوں 20 سال پرانی، آپ فرماتے بیٹا اگر آپ دور حدیث یہاں کرو، ان جامعہ والوں کو کیا لگے کہ پڑھا سارا ہمارے پاس اور دور حدیث وہاں کرنے چلے گئے، بیٹا وہیں دور حدیث کریں، اس میں دعوت اسلامی کا فائدہ، اور الحمدللہ میں نے وہیں کیا، البتہ یہ کہ پھر دستار امیر علیہ سنت شفقت سے باندھی تھی، انہوں نے بھی باندھی، وہاں بھی